نہیں دیکھو گے تو بیدار نہیں ہوگے نا. کا احساس نعمت کب ہوگا؟ چھوٹی سی بیماری ہے, بندہ شکایت کرے کہ پروردگارا میں اتنا بیمار ہو گیا. مولا فرماتا ہے صحت کی قدر کرنی ہے تو ہاسپٹل کا کم از کم ہفتے میں ایک دن, ایسے ہی جس طرح پارک گھومنے چلے جاتے ہو نا, کبھی ہاسپٹل گھومنے چلے جایا کرو. کا فرمایا کبھی ہفتے میں ایک دن قبرستان گھومنے چلے جایا کرو. پھر بڑی غور سے ان قبروں کو دیکھا کرو, پھر ان کے ناموں کو پڑھا کرو کہ ان قبروں میں سوئے ہوئے صرف بوڑھے نہیں ہیں, ان میں جوان بھی ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, ان میں انجینئر بھی ہیں, ان میں حاکم بھی ہیں, ان میں مولوی بھی ہیں. یہ دلیل ہے کہ ہر انسان نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. پھر جب ہاسپٹل جاؤ گے, ان بیماروں کو دیکھو گے, ان کی آہوں کو سنو گے, ان کی چیختی ہوئی صداؤں کو سنو گے, پھر کہو گے الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت عطا کی ہے. تو کبھی کبھی اس سوئے ہوئے وجود کو اٹھانے کے لیے کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. کائنات پر آنکھوں کو بند کرنا کمال نہیں ہے. اہل بیت کا مقصد یہ تھا کہ سوئے ہوئے انسان کے ضمیر کو کیا کیا جائے؟ بیدار کیا جائے. تو ابھی ہم مقام علم پر ہیں, ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ مقام یقین تک جانا ہے. مثلا دور سے آپ نے کہیں دھواں دیکھا تو آپ کو علم ہوا کہ وہاں پہ آگ ہے. یہ پہلی منزل اور خفیف ترین منزل ہے علم کی. پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے آنکھوں سے آگ کو دیکھا, آپ کے علم میں اور اضافہ ہوا. پھر آپ اور آگ کے قریب گئے, آپ نے حرارت کو محسوس کیا. آپ کی آنکھوں شاید دھوکہ ہو کہ دکھنے میں آگ ہے پر شاید آگ نہ ہو, تصویر میں آگ ہے, کوئی 3D تصویر ہو, لیکن جب آپ حرارت کو محسوس کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا واقعاً اس کی گرمی بتاتی ہے یہ آگ ہے. آخری منزل ہے جب آپ اس آگ میں ہاتھ کو ڈالو گے تو ہاتھ کا جلنا بتائے گا کہ واقعاً تو حق یقین کی منزل پہ پہنچ چکا یہ آگ ہے. آگے قراتی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں بیلچے کی مثال ہے. بیلچے کا جو سر ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ کبھی زنگ آلود ہوتا ہے, کبھی میلا ہوتا ہے, لیکن جو نیچے خود بیلچا ہے جس سے آپ زمین کو کھودتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہمیشہ چمکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ 24 گھنٹہ مٹی کے ساتھ مشغول رہتا ہے, اور جتنا مشغول رہتا ہے اسے کبھی زنگ نہیں لگتا, وہ چمکتا رہتا ہے. اسی طرح انسان جتنا علم کی وادیوں میں مشغول رہتا ہے اس کی فکر کو کبھی زنگ نہیں لگتا, یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ بیدار رہتا ہے. کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب وہ ہے جس پہ شک نہ کرنا, اور یہ کن کے لیے باعث ہدایت ہے؟ جو صاحب تقوی ہیں. تو سوال اٹھے گا پروردگارا یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت نہیں کہ صرف متقیوں کے لیے ہے؟ فرما نہیں, ہدایت ھدی للناس بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہدایت لے گا کون؟ مجلس میں ہو سکتا ہے 10,000 لوگ آ جائیں, 5,000 لوگ آ جائیں, 500 لوگ آ جائیں, 100 لوگ آ جائیں. خطیب تو ہدایت دینے کی باتیں کرے گا, تو مطلب یہ ہدایت ھدی للناس ہے, لیکن لے گا کون؟ جو متقی ہوگا. متقی کون ہے؟ ایک استاد جب کلاس روم میں جاتا ہے وہ پڑھاتا سب کو ہے, لیکن کامیاب ہو کے نکلتا کون ہے؟ جو پڑھاکو بچہ ہے, جو مشغول رہتا ہے, جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے, جو کھیل کود میں رہتا ہے, وہ کبھی قابل اسٹوڈنٹ نہیں بن پاتا. تو اللہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت اسی کو دیتی ہے جن کے وجود میں تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں جن کی روح صاف و شفاف ہے, جن کا دل شیشے کی طرح ہے. دیکھیے سورج کا کام ہے روشنی دینا. اب سورج اس دیوار پہ بھی پڑے گا, سورج شاید اس ممبر کی لکڑی پہ بھی پڑے, سورج شاید آپ کے ہاتھ پر بھی پڑے, اور یہی سورج ہے اس کی کرنیں شاید شیشے پر بھی پڑیں. فرق کیا ہے؟ جب اینٹ پہ پڑے گا تو اس کی روشنی وہیں رک جائے گی, جب لکڑی پہ پڑے گا تو اس کی روشنی وہیں پہ ٹکرا کے رک جائے گی. لیکن یہی روشنی جب شیشے پہ پڑتی ہے تو کراس کر کے باہر نکل جاتی ہے, کیونکہ شیشہ شفاف ہے, صاف ہے, تو روشنی کو جذب بھی کرتا ہے, آگے روشنی کو پھینکتا بھی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح جس کا دل صاف و شفاف ہے وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے وجود میں کیا کرتا ہے؟ جذب بھی کر لیتا ہے. دوسری مثال دیکھیے, پانی کا کام ہے گہرائیوں میں جانا. آپ گلاس میں بھی پانی کو بھر سکتے ہیں, دیگچا لے جائیں, برتن لے جائیں, بالٹی لے جائیں, پانی بھر جائے گا. ایون اگر اپنے ہاتھ سے چلو بنائیں اس کے اندر بھی پانی آ جائے گا. اب کسی سمندر میں, کسی بہت بڑے دریا میں, کسی بہت بڑے اوقیانوس میں
اگر آپ کسی بال کو پھینکیں تو سمندر پہ بال تیرتا رہے گا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے وجود میں لے نہیں پائے گا۔ تو کوئی بولے کہ یہ پانی کا قصور ہے، تو دنیا بولے گی پانی کا قصور نہیں، یہ قصور بال کا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی گول، اس نے کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں کہ جس کے اندر کیا جائے، پانی جائے۔ اللہ کی معرفت کا سمندر ہر کسی کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اپنے وجود کو بال کی طرح بنا دیں، اوپر اوپر تیرتے رہیں، گھومتے رہیں، تو وہ معرفت کبھی ہمارے وجود میں نہیں جائے گی۔ دل کو ہمیشہ پیالے کی طرح بنانا ہوتا ہے۔ جب دل پیالے کی صورت پکڑتا ہے تو خدا کی معرفت بھی اس قلب کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر علماء مثال دیتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے، اسے 2 مرتبہ اگر کوئی بلائے گا کہ جناب جاگ جائیے تو وہ جاگ جائے گا، لیکن اگر کوئی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اسے 100 بار بھی بلایا جائے، لات بھی ماری جائے، وہ کبھی جاگنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو بیمار ہے اسے ایک گولی دے کے شفا دے سکتے ہیں، ایک ٹیبلٹ کھا کے وہ شفا پا سکتا ہے، لیکن جس نے مرض کو اپنے وجود پہ نافذ کیا ہوا ہے، جو جھوٹی کی بیماری میں پڑا ہوا ہے، اسے لاکھ دوا بھی دی جائے اسے شفا نہیں ملتی۔ حر قابل ہدایت تھا تو اسے ہدایت ملی، لیکن شمر کے اوپر کتنے خطبے پڑھے گئے، ابن سعد کو کتنی باتیں سنائی گئیں۔ جو انسان ہدایت نہیں لینا چاہتا اسے ہدایت نہیں ملتی۔ تو ہدایت 2 طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اگر میرا ارادہ ہوگا ہدایت لینے کا تو یقیناً پروردگار عالم انسان کی ہدایت کرے گا۔ تبھی فرمایا سورہ حمد میں یہ کہو اہدنا، اے خدا ہمیں ہدایت دو۔ یہ دعا مانگو، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملتی۔ فرمایا اگر ہدایت کی دعا کرو گے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اگر ہدایت کی دعا نہیں کرو گے تو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ تو مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم یہاں پہ آئے اور حسین کے در سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی آواز آتی ہے جو مانگتا ہے میں وہ رب ہوں جو اسے عطا بھی کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔